کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس گفتگو کا ایک نقطہ وقت کی تنگی کی بنا پر گزشتہ جمعہ عرض نہیں کیا جا سکا، لیکن ایک اس نقطے کو دہراتے ہوئے پھر آج کے موضوع کی طرف آنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے کہا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، لیکن پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ آپ ہی نے حکم دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، تو پھر اے پروردگار عالم، پھر جب دونوں اس لائق اور قابل ہے دونوں عمل کے جس کے ذریعے سے بندہ آپ کی مدد حاصل کر سکتا ہے، تو پھر دونوں عمل کرنے والوں کے ساتھ آپ ہونا چاہیے تھا۔ آپ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن اللہ رب العزت آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو نماز پڑھنے والوں کا کیا ہوا؟ تو جب خوب اس پر غور کرتے ہیں تو صوفیہ اکرام جواب دیتے ہیں سب سے بڑے صبر کا نام ہی نماز ہے۔ ذرا زور سے بولے، سب سے بڑے صبر کا نام نماز ہے، کیونکہ اب آپ کو فجر کو اٹھنا ہے، آپ تھکے ماندے سوئے ہوئے ہیں، نیند آپ کو اٹھنے نہیں دیتی ہے، آپ کا جسم چور چور ہے، آپ کو ستا رہا ہے اور آپ کو عبادت الہی کے لیے اٹھنے نہیں دے رہا ہے، تو اب دنیا والوں کی اذیتوں پر صبر کرنا چھوٹے درجے کا صبر ہے، اپنے خود کی نفس کی خواہش پر صبر کرنا اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے اب صبر کر اس بات پر کہ نفس کی خواہش تجھے بار بار کہہ رہی ہے آرام کر لے، سو جا، اطمینان حاصل کر لے، کہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر پڑھ لے، چند منٹوں بعد اٹھ کر پڑھ لیا جائے، یا پھر ظہر میں قضا کی اجازت اور شریعت میں اس کا حکم رکھا ہے تو پھر بعد میں قضا کر لیں گے، بڑا تھکا ماندہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تو نے سویا ہے۔ تو اب نفس ہمارے سامنے ایک بڑے بڑے مسائل لا کر رکھتا ہے۔ اب مولا کہہ رہا ہے آپ بندے اب اپنی نفس کی طرف سے ہونے والی تکلیفوں پر صبر کر لے، نماز کے لیے اٹھ جا، گویا کہ تو یہ جو نماز کے لیے اپنے نفس کو صبر کی طرف لا رہا ہے، سن لے اس ادا کے بدلے تیرا رب تیرے ساتھ ہو گیا ہے۔ ہر نماز کے لیے بندے کو صبر کی ضرورت ہے۔ اچھا رات میں تو نیند تھی، اب دوپہر میں دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ اب ہمارے بھائی لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے کہ جمعہ کی اذان سنتے ہی کاروبار بند کر دینا چاہیے، معلوم ہے نہیں ہے بھائی؟ ذرا بولو۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے لیے جمعہ کے لیے دعوت دی جائے، آواز دی جائے، اعلان سنایا جائے، آواز پہنچائی جائے، تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے نکل پڑو، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو بند کر دو، تجارتوں کو بند کر دو، ملازمتوں کو بند کر دو۔ بلکہ بعض علماء اکرام نے لکھا اذان کے بعد دکان کھلی رکھنا اور 1 روپے کا بھی کاروبار کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک ہے صبر، سامنے والا پتھر لے کے مار رہا، خاموش بیٹھنا، صبر کرنا، دعا کرنا ایک ہے، نہیں سامنے والا آپ کو گالی دے دے، برا کہہ دے تو اب اس پر صبر کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اب یہاں صبر ہو رہا ہے خود بندے کا، نفس کہہ رہا ہے ارے ذرا ٹھہر جا بھائی، گراہک کا وقت ہے، ذرا جلدی دے دیا آج موزن صاحب اذان، یہ نفس کہہ رہا ہے۔ اب گراہک کو ہٹا کر شٹر ڈالنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ تکلیف برداشت کر لے، تیرا رب تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ کیونکہ نماز اور صبر دونوں کا میل جول ہے۔
نماز صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، نماز صبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بغیر صبر کے نماز نہیں ہے۔ آؤ اب جتنے ضعیف ہیں ذرا ان کو دیکھو، وہ گھٹنوں کے مریض ہیں، کمر کا درد ان کو ستاتا ہے، شوگر کا مرض ان کو ستا رہا ہے، بلڈ پریشر ان کو ستا رہا ہے۔ اب ان کا عارضہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو مولوی صاحب؟ نماز کو جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب جسم درد درد کہہ رہا ہے، بندہ اس درد پر صبر کر کے نماز کو آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے لے صابر، تو آ کر میرے دربار میں سجدہ کر دیا، مجھے رکوع کیا، مجھے قیام کیا، مجھے قیدا کیا اور میرے بندوں کو سلامتی والے جملے ادا کیا، لے تیرا رب اب تیرے ساتھ ہو گیا ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہو گیا ہے، کیونکہ تو نے اپنے دردوں پر صبر کیا ہے، صبر کر کے تو نے نماز ادا کی ہے۔ نماز صبر کا نام ہے، صبر کے ساتھ نماز نصیب ہوتی ہے دوستو۔ تو اسی لیے میرے پیارے بھائی، سب سے بڑا آپ کو اور ہم کو جو صبر کرنا ہے وہ نماز کو حاصل کرنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز میں بھی صبر ہے، کاروبار میں بھی صبر کی ضرورت ہے، ہر مقام پر صبر کی ضرورت ہے، اور گویا کہ اسی شخص کی نماز کامل ہوتی ہے جو صبر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ نہیں، ایک ایگزامپل اپنے اوپر بھی لے لیتے ہیں، عمل کریں گے بھائی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ وہ وضو خانے تک جب جگہ پوری فل ہو گئی ہے، اوپر کا پورا سلیب کا حصہ فل ہو گیا ہے، باہر کے پارکنگ کا حصے میں بھی اب نماز پڑھی جا رہی ہے، مگر جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں، سنت پڑھنے کے بعد اگر کیفیت لیا جائے 50% مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ہم پوچھے بھائی یہ بیچارہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آیا، باقی کے 2 رکعت اور 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتا؟ دیگر سنت و نوافل کیوں نہیں پڑھتا؟ بے صبرہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ بے صبرہ ہے اس لیے سنت نہیں پڑھ رہا ہے، بے صبرہ ہے اس لیے نفل نہیں پڑھ رہا ہے۔ 4 رکعت نماز عصر کی پڑھتا ہے، 4 سنت چھوڑ دیتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ بے صبرہ ہے اس لیے چھوڑ رہا ہے۔ عشاء کی 4 فرض پڑھتا ہے، 2 سنت پڑھتا ہے، 3 وتر پڑھتا ہے، باقی کے 2 نفل اور 2 نفل نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ بے صبرہ ہے۔ ظہر کی 4 فرض پڑھتا ہے، 2 سنت و نفل نہیں پڑھتا، کیوں؟ بے صبرہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے سن لے، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ تیرا کاروبار تجھ کو ستائے، تیری ملازمت تجھ کو للکارے، تیری مصروفیات تجھ کو پکارے، ویسے وقت میں ساری چیزوں پر صبر کر کے نماز ادا کر لے۔ ایسی نماز ادا کرنے والے صابر کے ساتھ اللہ ہے، ویسی نماز ادا کرنے والے صابر کے ساتھ اللہ ہے۔ تو میرے دوستو، صبر کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے والا صابر ہونا بے حد ضروری ہے، اس کو ہر معاملے میں صبر کرنا ہے۔ اب دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، ایک صاحب جو ہے نماز ختم ہونے کے بعد مسجد میں آئے، پورے لوگ نکل رہے، ایک صاحب مسجد میں آئے، ارے ان سے پوچھے کیا ہوا بھائی آج لیٹ ہو گئی؟ جی ہاں مہمان آ گئے تھے۔ کیا کہتا ہے؟ مہمان آ گئے تھے۔ تو اب اللہ پوچھتا ہے بندے بتا کہ مقام کس کا بڑا ہے؟ رب کا بڑا ہے کہ مہمان کا بڑا ہے؟ رب کا بڑا ہے کہ مہمان کا بڑا ہے؟ بندے کا ایمان للکارتا ہے اللہ کا بڑا ہے، تو اللہ کہتا ہے میری عبادت کے لیے مہمان کے آنے پر تو نے صبر کیوں نہیں کیا؟ مہمان کو ایک وقت کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، رب کی عبادت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے سن لے، ان کی آمد پر تو صبر کرتا اور آ کے نماز پڑھ لیتا، سجدے کر لیتا، تو تیرا رب تیرے ساتھ ہو جاتا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ مہمان میں خواہش ہے، مہمان کی آمد میں خواہش ہے، اور رب کی عبادت میں اللہ کی قربت ہے۔ خواہش کی تکمیل پر ذریعہ قربت کو ان کا ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا بندے نماز صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، نماز کو ادا کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آنے والے مسائل کے اوپر جو ہے تجھ کو احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے۔ نماز صبر کا نام ہے۔
تو اس لیے میرے پیارے بھائی اللہ رب العزت نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اسی لیے نمازی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ نمازی کوئی شخص صبر کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. جس کے پاس صبر ہوگا وہی نمازی بنے گا. اب آئیں پیارے بزرگ اور دوستو، نماز کی حقیقت دیکھیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ایک پیغمبر سے فرمایا کہ میں اپنے عبادت گزار بندے سے نماز میں 3 چیزوں کا طالب ہوں. میں اپنے عبادت گزار بندے سے نماز میں 3 چیزوں کا طالب ہوں. اب آپ نماز میں آ گئے، نماز کی یکسوئی کے لیے ہم جمع ہو گئے، عبادت کی تکمیل کے لیے ہم مسجد میں آ گئے، اور ایسے تو ہر روز دن میں 5 مرتبہ آ ہی رہے ہیں. لیکن نماز میں رب بندے سے چاہتا کیا ہے، کرنا کیا ہے نماز میں آ کر؟ یہ بات قابل غور ہے کہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نماز کا طریقہ الگ چیز ہے اور نماز کا مقصد الگ چیز ہے. طریقہ تو یہ ہے بھائی، دیکھیے طریقہ کیا ہے کہ کوئی شخص صبح اٹھے 8 بجے اپنی نوکری کو دکان کر پہنچ جائے، رات میں 8 بجے تک جاب کرے. یہ اس کا طریقہ ہے، یہ سامان نکالنا، یہ نکالنا، یہ کام کرنا. مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے. تو اسی لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ تو ہم نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا کہ آ کر خیام میں ٹھہرنا ہے، خیام میں ٹھہر کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اس کے بعد خوما کرنا ہے، اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد قیدہ کرنا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، سلام میں یہاں دیکھنا ہے، یہاں دیکھنا ہے. یہ طریقہ ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ حقیقت میں نماز پڑھایا کس لیے جا رہا ہے؟ تو آج اس کا خلاصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے نماز میں 3 چیزوں کا طالب ہوں. کتنی چیزوں کا ذرا بولیں بھائی؟ 3 چیزوں کا. اور یہ 3 چیزیں آج سے ہم کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اگر ہم ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیں گے تو خدا کی قسم ہماری نماز معراج بن جائے گی. نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کو معراج بنانا الگ ہے. اور یہ 3 چیزیں جس بندے میں آ جائے اس کی نماز معراج کا درجہ پالے گی. وہ بندہ قرب الہی کا حقدار ہو جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس کو اپنی قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے گا جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں آ جائے. ذرا دیکھو پیارے دوستو، وہ 3 چیزیں کیا ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اپنے پیغمبر سے، جس کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کہ وہ بندے سے اللہ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جسم کو عاجزی کا پیکر بنا لے. نماز میں اپنے جسم کو عاجزی کا پیکر بنا لے. بولو سبحان اللہ. نہیں، عاجزی کا پیکر مطلب یہ ہے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرے. سجدے میں جائے تو سجدے کا حق ادا کر دے، رکوع میں جائے تو رکوع کا حق ادا کر دے، خیام میں کھڑے تو عاجزی کا پیکر پتلا بن جائے کہ اتنا ادب کے ساتھ ٹھہرے کہ بندے کو، دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جائے ایک غلام اپنے آقا کے دربار میں کھڑا ہے. عاجزی کا پیکر بنے، نیاز مندی کا پیکر بنے کہ بالکل ایسا کھڑا ہو جائے، ایسی عاجزی کے ساتھ، ایسی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ بس غلام نظر آنے لگے. آج ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی یوں نماز میں ٹھہر کے یوں دیکھتے ہیں، ارے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو گھڑی کو دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ. یہ عاجزی ہمارے اندر، یہ گھمنڈ آج ہمارے اندر سے ختم ہونا چاہیے. یہ تکبر ہے. اللہ کے دربار میں کھڑے رہے، ذہن کسی اور طرف جائے، یہ غرور کی علامت ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے، نظر اس کی جو ہے کسی اور کو دیکھتی رہے، کسی اور کے خیال میں مبتلا رہے، کسی اور کی فکر میں کوئی طرف مائل رہے، یہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے. اللہ اللہ. فرماتے ہیں کہ اس کا جسم، اب جسم میں بال بھی آ گئے، آنکھ بھی آ گئی، زبان بھی آ گئی، ہاتھ بھی آ گئے، پیر بھی آ گئے، ساری چیزیں آ گئے. بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور زٹ کر کے رکوع میں جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا تھا، پھر زٹ کر کے قدم جا، پھر اٹھ کے کھڑا ہے. ایکسرسائز کر رہا ہے. ذرا بتائیں، ایکسرسائز کر رہا ہے نوجوان، کس کے سامنے کھڑا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ
میری بارگاہ میں آ کر تکبیر اولا کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو میرے اور اس کے درمیان کے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، میں براہ راست اپنے بندے کو دیکھنے لگتا ہوں۔ اللہ اللہ، میں براہ راست اپنے بندے کو دیکھنے لگتا ہوں۔ اللہ اللہ، اب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ سوچو عاجزی کیسی ہونی چاہیے جسم کے اندر۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو خیش و خشیت سے، کیف و کیفیت سے، خوف الہی سے اودے نیلے ہو جاتے تھے، اودے نیلے ہو جاتے تھے۔ اور مسجد میں جو مسجد نبوی میں جھاڑ تھا جس کے اوپر چڑیاں بیٹھ کر چہچہاتی تھی، حضرت ابوبکر روتے روتے تمنا کرتے کاش میں وہ چڑی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، آپ یہ چڑی ہونے کی تمنا کیوں کرتے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے یہ وہ جگہ ہے، مسجد کو بتا کر کہتے کیا تم نہیں جانتے یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے کے بعد بندے کو براہ راست خدا دیکھتا ہے، اگر کوئی غفلت ہو جائے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں انسان کے بجائے چڑی کی تمنا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس خیش اور خشیت سے حضرت اس ابوبکر صدیق اودے نیلے ہو جاتے، کیونکہ اب رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو میرے بھائی، آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، حق بات بولنے کے لیے 24 مرتبہ ڈرنا پڑتا آج کے زمانے میں۔ نہیں بولے تو بھی مصیبت ہے، بولے تو بھی مصیبت ہے، تو نہیں بول کے مصیبت لینے سے بہتر ہے بول کے لے لیتے ہیں۔ نہیں، آپ مصیبت دیں تو کیا ہوا، انہیں راحت دیا تو بس ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، برا مت مانو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم انشٹ ڈال کے کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم مسجد کا ٹوکرا پہن کے کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری مانگ میں فرق نہیں آ رہا ہے، ٹوپی نہیں پہن رہے ہیں تاکہ مانگ خراب نہ ہو جائے، بالوں کا شور نکل نہ جائے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا شرٹ اوپر ہو گیا، پینٹ نیچے ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹانگا چیر کے کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پہلوانوں کی طرح ہاتھاں سینے کے اوپر بن کے کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آمین کہہ کے پکار رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کتنی بدترین درجے کی بات ہے، سوچو میرے پیارے بھائیوں۔ آج تم قسم کھا کے اٹھو کہ تم اپنے ٹوپی پہنو گے، یہ مسجد کے ٹوکرے نہیں پہنو گے، نہیں پہنیں گے نا۔ مسجد میں آؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اگر آستین چھوٹی ہے نماز مکروہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں، آستین لباس تو ڈھک رہا ہے، جبکہ لباس فرض ہو گیا، واجب بھی ڈھک گیا۔ اے امام اعظم ابو حنیفہ، تم نے یہ آستین چھوٹی ہونے پر مکروہ ہونے کا فتویٰ کیوں دیا؟ امام اعظم فرماتے ہیں، بدبخت، تیری کیا مجال ہے کہ تو خدا کے سامنے اس حال میں آئے کہ تیرا جسم نظر آ رہا ہے؟ اللہ اللہ، خدا سے حیا کر، اپنے جسموں کو چھپا لے، کہیں وہ غیظ و غضب میں نہ آ جائے اور تجھ پر اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر سے کہ میں اپنے بندے سے چاہتا ہوں وہ میری بارگاہ میں آئے تو جسم کی عاجزی کے ساتھ آئے، گردن جھکی ہوئی ہو نماز میں، ایسا کھڑا ہو بندہ، گردن جھکا کے کھڑا رہے، اٹھانے کی مجال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ یوں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بندہ یوں کیسے دیکھ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے، بندے کا کام ہے گردن جھکا کے رکھ، اور یہ تصور کر کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے نماز ادا ہوتی ہے، اس تصور کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے۔ رکوع میں جائے، بندے کو یہ غور کرنے کی فرصت نہ ملے کہ کتنا لمبا رکوع ہو گیا، کتنا لمبا سجدہ ہو گیا۔ ارے شکر ادا کر امام کا کہ تجھے تیرے دربار الہی میں زیادہ دیر تک کھڑا کر رہا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا۔ وہ رب کہہ دے، بندے تیری کبریائی بیان کرنے کو میں نے سن لیا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے تجھے اپنے دربار میں قابل بنا لیا، لائق بنا لیا، قرب عطا کر دیا ہے۔ ہمارے لیے ایسے اعلان ہونے لگے میرے بھائی۔ نماز اس کا نام ہے، نماز اپنے اور خدا کے درمیان قرب کو حاصل کرنے کا نام نماز ہے۔ اب آئیں دوسری چیز دیکھیں، فرماتے ہیں
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پیغمبر نے فرمایا اللہ بندے سے کہتا ہے کہ میں اپنے عابد بندے سے دوسری چیز نماز میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی دل کی ایک سوئی نماز میں قائم رہے، اس کی دل کی ایک سوئی، اس کا دل ایک جانب لگا رہے اور وہ جانب میں ہوں، وہ جانب میں ہوں۔ آپ دیکھو روزے کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، حج کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، نماز کے لیے قبلے کا رخ شرط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ قبلے کی طرف توجہ کرے گا اللہ یاد آئے گا۔ یاد الہی سے غافل نہیں ہونا ہے بندے کو، نماز میں بندے کا دل اللہ سے لگا رہنا ہے، نماز میں بندے کے قلب پر ایک سوئی، اور حد یہ ہے جب بندہ اپنے قلب کو اللہ کی یاد میں ڈباتا چلا جاتا ہے، غرق ہوتا چلا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ آنکھ بند کرتا ہے تو دیدار خدا نصیب ہو جاتا ہے۔ کیا بات تھی جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں میدان جنگ میں تیر لگ گئی تھی، تو مولا کائنات کے پیر اقدس سے، قدم مبارک سے وہ تیر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو مولا کائنات تکلیف برداشت نہیں کر سک رہے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ تیر کیسے نکالیں؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، ٹھہر جاؤ میں نماز شروع کرتا ہوں، اور جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو تیر نکال لینا۔ اللہ اللہ، جب مولا کائنات نماز شروع کیے، نماز کا قیام ہوا، رکوع ہوا، جب سجدے میں گئے تیر نکالی گئی، نماز ختم ہوتی ہی پوچھتے ہیں کیا تیر نکل گئی؟ اللہ 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 اللہ، ذرا غور کرو میرے بھائی، ایسا انہوں نے استغراق کی کیفیت، یہ کیا ہے استغراق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا کے جلووں میں کھو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اتنی حدوں کو پہنچتا ہے کہ اب بندے کو سوائے خدا کے کائنات کا کوئی فرد یاد نہیں رہتا، نہ درد یاد رہتا ہے، نہ تکلیف، نہ اسے خود یاد رہتی ہے، نہ خود گری یاد رہتی ہے، وہ یاد الہی میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت قلب کی ایک سوئی سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ لگانا، اللہ کی طرف دھیان لگا دینا۔ نماز میں آنے کے بعد ہم کو نہ بیوی یاد آئے، نہ بچے یاد آئے، نہ کاروبار یاد آئے، نہ تجارت یاد آئے۔ یہ کیسے؟ یہ کوئی وظیفہ پڑھنے سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ ان لوگ یاد نہ آئے، بلکہ یہ کیفیت خود کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے، خود کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم کو ہر نماز میں پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ دیکھو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، آج کیا کرتا ہے 5 مرتبہ ڈنڈ بیٹھک مارتا ہے، پرسوں 10 مرتبہ کرتا ہے، اس کا 15 مرتبہ 35 مرتبہ کرتے کرتے جسم کو اس لائق بنا دیتا کہ اب اس کا جسم خود ڈنڈ بیٹھک بن جاتا ہے۔ مطلب اس کو دیکھتے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں بہت بڑا پہلوان ہے۔ اسی طرح ہر نماز میں پریکٹس ہے، ہر نماز میں۔ آج اگر 1% اللہ کی یاد میں دل نماز میں لگ رہا، دوسری نماز میں 2% لگنا چاہیے، تیسری نماز میں 3% لگنا چاہیے، پھر دوسرے دن کی نماز میں 4%، تیسرے دن کی نماز میں 5%، ایسا کرتے 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 ایک 6 مہینے میں بھی یہ کیفیت بن جائے، اللہ اکبر، تو پھر سوچئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کہتے کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات گزر گئی۔ فجر کی اذان کانوں میں سنائی دی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ سبحان ربی الاعلی کے بیچ میں یہ اللہ اکبر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی حسین نے سجدہ سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ مدینہ شریف میں مؤذن اذان دے رہا ہے۔ مؤذن نے پوچھا حضور میں ساری رات دیکھتا رہا، آپ سجدے میں سر گزار رکھ کر رات گزار دیے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں سوچتا تھا کہ وہ کیفیت سرور جو سجدے میں ملا ہے وہ ختم ہو جائے تو سر اٹھاؤں، وہ ختم ہو جائے تو سر اٹھاؤں۔ وہ رات گزر گئی مگر وہ سرور ختم نہیں ہو پایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوتی ہے دوستو نماز میں۔ عاشقوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلی چیز اپنے جسم کو عاجزی کا پیکر نماز میں بنا لے، دوسری چیز اپنے دل کو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے، میری طرف متوجہ کر دے،
اب تیسری چیز سن لیجئے، حضرت امام حسن ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا میں اپنے بندے سے نماز میں تیسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرا بندہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو مجھے نظر کرے. اللہ اللہ، آنکھوں سے بہنے والے آنسو مجھے چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کو ہمارے آنسو اتنے پسند ہے، اتنے پسند ہے، اتنے پسند ہے، خدا کی قسم یہ جتنے اولیاء اللہ ہے یہ آنسو کا نذرانہ دے کے ولایت لے لیے مولا سے. آنسو کا نذرانہ دیے مولا کو. آج ہم دنیا کی محبت میں رو رہے ہیں، مال کی محبت میں رو رہے ہیں، اولاد کی محبت میں رو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں میرے بھائی. اللہ کی محبت میں رونے کا ڈھنگ ہم نے بھول ہی گیا ہے. سوچو ہمارے رب کے ہم پر کتنے احسان ہیں، ہمارا رب نے ہم کو کتنی شان سے پالا ہے، ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ آج ہم اس کے بندے کہلانے کے لائق بن رہے ہیں، انسان کہلانے کے لائق ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ کہلا رہے ہیں، مسلمان کہلا رہے ہیں، اخلاق والے کہلا رہے ہیں، انسان کہلا رہے ہیں. میرے بھائی یہ سب رب کے احسانات ہیں. اور اللہ بدلے میں چاہتا ہے بندے تو اگر میری بارگاہ میں کچھ نظر پیش ہی کرنا چاہتا ہے تو آ میری بارگاہ میں سجدے کر، رکوع کر، خیام کر، قاعدے کر اور کچھ آنسو نظر پیش کر دے، میں تجھے اپنا قرب عطا کر دوں گا. اللہ اللہ کہتا ہے مولا کہ مجھے اپنے بندوں کے آنسو کے نظر چاہیے. یہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ آنسو کب نکلتا ہے میرے بھائی؟ دیکھیے آپ ایک بیٹے کی محبت، ایک بیٹے کے دل میں ماں کی محبت ہے، اگر اس ماں کا وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے تو اب ماں کا محبت والا، ممتا والا تذکرہ چھیڑ دیجئے، بیٹا رونے لگتا ہے. اس کو رلانے کی ضرورت نہیں، انہیں خود روتا ہے. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو رو، تیری ماں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خود روتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بیٹے کو اپنی ماں کی ممتا کا احساس دل میں ستاتا ہے. جب احساس محبت ستاتی ہے بندہ رونے لگتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. پھر بندے میری محبت کا احساس تیرے دل میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ کیفیات، یہ سرور، یہ معاملات، یہ انعامات، یہ احسانات جب بندے کو یاد رہتے ہیں تو وہ مولا کے دربار میں آتا ہے، سجدے کر کے نظر پیش کرتا ہے آنسوؤں کا، آنسوؤں کی نظر پیش کرتا ہے اپنے بارگاہ، اپنے مولا کی بارگاہ میں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ 3 چیزیں، عاجزی جسم کی، قلب کی یکسوئی اور آنسوؤں کا نذرانہ، یہ 3 چیزیں جو شخص نماز میں امپلیمنٹ کر لے، عادت بنا لے، جو ان 3 چیزوں کو اپنی نماز میں حاصل کر لے، خدا کی قسم وہ اللہ کا قرب پالے گا، وہ اللہ رب العزت کو پالے گا، اللہ رب العزت اس کو چاہنے لگے گا، وہ اللہ کی محبتوں کا حقدار ہو جائے گا. اللہ رب العزت کا جتنا بھی احسان عظیم ہے، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے ہم کو آج نماز کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. امید کرتا ہوں کہ بالخصوص میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ حضرات ان چیزوں کو اپنی نماز میں داخل کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائی الحمدللہ تحریک صدائے اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں گلی گلی، کوچا کوچا، خریا خریا، ہر مقام پر اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسی مقصد کو عام کرنے کے لیے، اسی کیفیات کو عام کرنے کے لیے دن رات خدمت میں لگی ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کے احسان عظیم سے نماز سے متعلق گزشتہ 2 جمعات سے ہم گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس جمعہ مبارکہ میں بھی فضائل و برکات نماز پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اور اس گفتگو کا آغاز میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقدس اور مبارک قول سے کرتا ہوں کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز میں رو لیتا ہے، یعنی کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گریہ وزاری کر لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہر رونے سے بچا لیتا ہے۔ گویا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک اس بات کی طرف ہم کو متوجہ کر رہا ہے کہ لوگو، تمہارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم سجدہ کر کے براہ راست اپنے رب سے اپنے معاملات کو پیش کر سکتے ہو۔ جیسے کہ گزشتہ میں نے ایک روایت سنائی تھی، فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو مومن اور خدا کے درمیان کے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں۔ براہ راست اللہ اپنے بندے پر توجہ فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر خاص اپنے بندے پر فرماتا ہے جب وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو اور اس کا رب اسے دیکھ رہا ہو، تو پھر بندہ جب اپنے مسائل کو، اپنے حالات کو، اپنی کیفیات کو، اپنی طبیعت کو، اپنی مزاج کو اپنے رب کی بارگاہ اس کے حضور جب پیش کر لیتا ہے، تو پھر بندے کو اب ضروری ہی نہیں ہے کہ جائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی اور کے سامنے محتاج و مسکین بن کر پیش ہو جائے، کسی اور کے سامنے مفلس بن جائے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اسباب بنا دے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا جو ہے رہبر ہو جائے گا، جو بندہ اللہ کے سامنے سر جھکانا جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث شریف حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ ایک قافلے کو جنگ کے لیے روانہ کر رہے ہیں، جنگ کے لیے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے مراحل میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو ہوتی ہے وہ جنگ کی ہوتی ہے، جس میں جانے کے بعد انسان کو واپس آنے کی امید نہیں رہتی۔ جنگ میں جانے والا اسی ارادے سے جاتا ہے کہ بس اب میں شہید ہو جاؤں گا۔ آ گیا تو یہ اس کا مقدر ہے، وہ غازی بن کے آ رہا ہے، لوگ اس کا استقبال کر رہی ہے، الگ بات ہے، ورنہ جانے والا آنے کی نیت رکھ کے نہیں جاتا، شہید ہونے کی نیت لے کر جاتا ہے۔ جنگ میں جانے والا شہید ہونے کی نیت لے کر جاتا ہے، آنے کی نیت لے کر نہیں جاتا، کیونکہ جس کے دل میں آنے کی تمنا ہوتی ہے اس کے پاس جانے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنگ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ اگر اس کو سلامتی سے بھیج دے تو یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ تو جب ایک قافلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے روانہ ہو رہا تھا، جس کے اندر تقریباً 60,000 فوج تھی مسلمانوں کی، اور وہ 60,000 فوج میں پورے کے پورے صحابہ کرام ہیں، اس قوم سے، اس قافلے سے خطاب کرتے ہوئے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، سنو، حالات چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائے، مسائل کتنے ہی دو چار کیوں نہ ہو جائے، تم اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت حاصل کرتے رہو گے جب تک تم میدان جنگ میں نماز کی پابندی کرتے رہو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس وقت تک اللہ کی مدد و نصرت تم پہ آتی رہے گی جب تک تم میدان جنگ میں ہو کر بھی نماز پابندی سے ادا کرو گے۔ تو میرے بھائی، غور کرنے والی بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین اور مذہب اسلام ہم کو عطا فرمایا، میدان جنگ میں بھی اس نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کو بعد میں اٹھاؤ، پہلے نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ میدان جنگ میں حالات اتنے کٹھن ہیں کہ سر پر مصیبت منڈلا رہی ہے، کفر کی ظلمتیں چھا رہی ہے، ایسے وقت میں بھی کہہ رہے ہیں پہلے نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، ذرا غور کیجئے گا کہ آج ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں میدان جنگ، اور ہمارے آج کل کے مسائل۔ میرے پیارے بھائی، ہم کو تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، ہم بغیر محنت کر رہے ہیں۔ ہم بعض ایسے لوگ ہیں 30 دن کام کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے، مگر 25 دن کر رہے ہیں، 5 دن کام کو لے گئے، مگر اللہ برابر کھلا رہا ہے میرے بھائی۔ پھر بھی یہ شریف لوگ ہیں جو 5 دن نہیں جا رہے ہیں، ورنہ بعض ہمارے بھائی تو ایسے ہیں مہینہ بھر کام کو نہیں جا رہے مگر مولا کھلا رہا ہے۔
مگر پھر بھی میرے بھائی، جب اللہ اتنا ہم پر مہربان ہے، اتنی نوازشات کر رہا ہے، اتنا انعام کر رہا ہے، اتنی اس کی جو ہے کرم نوازیاں ہیں کہ ہم کو بھی کھلا رہا ہے، ہماری اعلی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے، خاندان اور قبیلے کو بھی پال رہا ہے، مگر ویسے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے یہ کہنا کہ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ارے بھائی وقت نہیں ملا، میں نہیں پڑھ سکا، نماز کو نہیں کہا، وقت چلے گا، نماز کے لیے وقت نہیں نکالا، نہیں ملا، وقت نہیں نکال سکا، جو ایسا کہتے ہیں فرمایا جاتا ہے سن لیں، اللہ ایسا کہنے والے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کہتا ہے جب بندے تجھے میری رحمت لوٹنے کے لیے ہی وقت نہیں ملتا ہے تو پھر میں کیوں اپنی رحمت تجھ پہ اڑے لوں؟ شاید آج ہم نے یہ نماز والا عمل چھوڑ دیا، اسی کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں پوری پریشانیوں کا شکار ہو گئی، مصیبتوں کا شکار ہو گئی، عنایات اور نوازشات سے محرومی کا منہ ہم دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج ہر مسئلے کے لیے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی قرض لیں تو ہمارے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو مصیبت کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، کاروبار کے اندر تھوڑے سے خرابیاں پیدا ہو جائے تو مصیبت کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں۔ لیکن کیا بات تھی کہ معزز سامعین کرام، ہمارے پاس ایک نہ ایک مصیبت برابر آتی ہی جاتی ہے، مسائل پر مسائل ہمیں گھیرتے ہی چلے جاتے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں ہمیں اپنا دوست بناتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے بندے، جو رب تیری پریشانیاں دور کرنے والا ہے، مسائل کو ختم کرنے والا ہے، رنج و علم سے تجھ کو بچانے والا ہے، آفات و بلیات کو تجھ کے رد کرنے والا ہے، تو نے اس بندے اس رب کو پکارنا ہی بھول گیا ہے، اس رب کو تو نے یاد کرنا ہی بھول گیا ہے، اس رب کو تو نے سجدہ کرنا بھول گیا ہے، اسی لیے رب کریم نے تجھ پر اپنی رحمت کے دروازے بند فرما دیے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ایک حدیث پاک کو سماعت کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کو سجدے کی نظر پیش کر دیتا ہے، آپ یہاں کے ہمارا کام نہیں ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں مسجد کو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک فرض انجام دے رہے ہیں، ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں آ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی نظر پیش کرنا ہے ہم کو، نہیں بھائی نہیں۔ آپ ولیمے میں جاتے ہیں تو ولیمے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاتے وقت ساتھ میں ایک پھول بھی لے جاتے ہیں، ایک لفافہ بھی لے جاتے ہیں، یا گفٹ لے جاتے ہیں، لے جا کے ادباً پیش کرتے، بھائی یہ لیجئے، یہ میری طرف سے پھول ہے، محبت ہے، یہ ایک نظر ہے آپ کو دی جا رہی ہے، آپ نہیں بھی دیے تو چلتا ہے، لیکن آپ جو ہے جب دے رہے ہیں تو ایک محبت سے دیتے ہیں، لیجئے، پہنیے، پہنائے، لیجئے۔ مگر اس کے بجائے اگر کوئی سیٹ آیا آگے بولا پہن لے میاں، پھول پہن لے، آپ بولیں گے میاں یہ پھول پہنانے سے بہتر ہے کہ تو نہیں پہناتا تو اچھا تھا۔ بھائی تو پھول پہنا رہا ہے تو تیری محبت کا اظہار کر، اس کے اندر بھی جو ہے رواب، اس کے اندر بھی اپنا ایک دبدبا، اس کے اندر بھی ایک اکڑ۔ تو اسی طریقے سے آج بندے اللہ کے دربار میں بھی آ رہے ہیں، ایسا فارمیلٹیز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اوہ ماشاءاللہ، محسوس ہوتا ہے کہ انہیں نماز نہیں پڑھا تو نماز ختم ہو جانے والی ہے دنیا سے، اتنا غرور کے ساتھ نماز بندے کو ایک عاجزی کا پیکر بنانا چاہتی ہے۔ بندہ نماز میں آتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنے رب کے دربار میں تحفے پیش کرنے آیا ہے، نذرانے پیش کرنے آیا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ میں تیری تعریف کی نظر تجھ کو پیش کر رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، اے اللہ میں تجھ کو تیری تعریف کی حمد و ثنا کی نظر پیش کر رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ میں تیرے نبی کے درود کے نذرانے تجھ کو پیش کر رہا ہوں۔ اب پھر السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کہہ دیا بندہ تو اب نظر تو پیش کر دیا، لیکن نماز کے بعد اب ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے، اے اللہ میں نے جو نظر دیا ہے تو اپنے فضل سے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ جب بندہ ایسا کہتا ہے تو رب کریم کہتا ہے فرشتوں سن لو، میرے بندے نے نظر بھی دی ہے اور قبولیت کی گزارش بھی کی ہے، ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے قبول کر لیا جائے۔
ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے قبول کر لیا جائے، گویا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں میرے بھائی۔ نماز ہمارا رب ہمارے لیے ایک نعمت بنایا، کیونکہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اگر نظر روزانہ 5 وقت کئی گو ایک مرتبہ پیش کرے تو دن میں بس ہے، 5 مرتبہ کیوں نہیں؟ سننا۔ اب اس کو سمجھانا پڑتا، اس کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، دیکھو ظہر کی نماز 1 بجے آپ پڑھ رہے ہیں، پھر 5 بجے تک عصر ہے، کبھی غور بھی کرے میرے بھائی یہ 5 گھنٹے کے اندر ہم لوگ کتنی مرتبہ سانس لے رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ 5 گھنٹے میں کیا ہو سکتا تھا، کبھی غور بھی کرے میرے بھائی؟ نہیں کرے ہم لوگ غور نہیں کرتے نا، یہی تو مصیبت ہے۔ اس لیے ہم دن میں 5 مرتبہ نظر پیش کرنا، یہ 5 گھنٹے میں ایک انسان 5000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے مرتبہ ایک انسان لیتا؟ ہم لوگ تھوڑی لے رہے ہیں جی نظر شکر پیش کرنے کے واسطے، ہم لوگ لے رہے ہیں بھائی۔ آپ لوگ ایسا گھور کے دیکھ رہے تو میرے کو کچھ بھی دوسرا بولنا پڑ رہا۔ ہم لوگ 5 گھنٹے میں 5000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، اور وہ پروردگار ایک سانس کی نلی کو اگر ایسا پکڑ لیا تو قصہ ختم نہیں؟ اور یہ ایک جگہ ایسا پکڑا تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک بیوی بیوہ ہو جاتی، 4 بچے یتیم ہو جاتے، ماں باپ کے کندھوں پہ بیٹے کا جنازہ آ جاتا۔ یہ ایک مرتبہ انہیں پکڑا تو نہیں پکڑا بول کے پھر عصر کو آ کے شکر ادا کر رہے ہیں۔ ذرا بولو نا بھائی، ذرا زور سے بولو جی، کرنا نہیں بھائی۔ کیسے کیسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلے جا رہے ہیں میرے بھائی، یہ تو اس کا احسان عظیم ہے۔ اور ایک بات سن لو، ایک صاحب پوچھے مول صاحب یہ بڑی عمر کے لیے کوئی وظیفہ ہے کیا؟ ڈر ہو رہا لوگوں کو، 60 سال کے انہوں نماز جنازہ میں کھڑے ہوئے، 45 کا بچہ چلے گیا تو اب 60 سال والوں کو ہیبت ہو رہی، 55 سال کے بچے چلے جا رہے ہیں، 80 سال کے بوڑھے کھڑے ہیں، ہیبت ہو رہی ہے۔ تو اب ان دونوں کو دیکھ کے انہیں 30 سال کا بچہ پوچھ رہا مول صاحب عمر بڑھانے کا کوئی وظیفہ ہے کیا؟ میں بولا یہ وظیفہ ہے مگر ڈاکٹر کا نہیں ملتا۔ عمر بڑھانے کا ایک وظیفہ ہے، آپ کی عمر بڑی ہوں گی، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں محراب میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، جس کو بڑی عمر تک جینا ہے فری میں آج وظیفہ لے کے جاؤ۔ ذرا بولو جی۔ وہی عامل صاحب اگر 3000 روپے لے کے دیے تو اہمیت رہتی تھی، مولانا فری میں دے رہے ہیں، فری میں وظیفہ لے کے جاؤ۔ یہ وظیفہ ڈاکٹر کا نہیں ملتا، وکیل کا نہیں ملتا، ایڈوکیٹ کا نہیں ملتا، یہ وظیفہ جو ہے کوئی جج نہیں دے سکتا، یہ وظیفہ کوئی ہاسپٹل والا، یہ لائف انشورنس یہ نہیں دے سکتا۔ مگر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، یہ وظیفہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، سرکاروں کے سردار نے دیا ہے، شہنشاہوں کے شاہ نے دیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اخلاص کے ساتھ عاجزی کا پیکر بن کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی 3 خاص نعمتیں اتاری جاتی ہے۔ نمازی بندے پر 3 خاص نعمتیں اتاری جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 خاص نعمتیں کیا ہے؟ میرے آقا عرض کرتے ہیں سن لو، پہلی نعمت یہ ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے، اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والوں کو اکثر دیکھ لو ہارٹ اٹیک بھی نہیں آتا، کینسر کا مرض بھی نہیں ہوتا، شوگر بی پی بالکل ہمیشہ نارمل رہتا، گردوں کے مسئلے خراب نہیں ہوتے، پریشانیاں مصیبت رنج و علم آفات و بلیات ان کو نہیں گھیرتی۔ کیوں؟ یہ جب سجدہ کرتے ہیں اللہ بلاؤں سے کہتا ہے خبردار میرے بندے کے قریب نہیں آنا، میرے ذاکر کے قریب نہیں آنا، یہ میرا ساجد بندہ ہے اس کے قریب نہ آنا، یہ میرا راکع رکوع کرنے والا بندہ ہے اس کے قریب نہ آنا۔ بلکہ اللہ نمازی کو یہ پوزیشن دے دیتا ہے، نماز پڑھ کے گھر میں جاتا ہے تو گھر کی بلائیں بھی بھاگ جاتی ہے۔ حضور فرماتے نمازی پر اللہ کے 3 انعام ہے۔ پہلا انعام اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے، دوسرا انعام اس کے کاروبار میں خیر و برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ کانٹیاں لگانے سے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی، جو مسکرائے میں ان کو دیکھ لیا، کانٹیاں لگانے سے خیر و برکت نہیں ہوتی، نیارے لگانے سے خیر و برکت نہیں ہوتی، خیر و برکت سیٹ غلہ چھوڑ کے آ کے نماز پڑھے تو ہوتی۔
نماز پڑھنے سے خیر و برکت ہے میرے بھائی. ہم لوگ غلط روٹ اختیار کر لیے. یہ ہمارے کو سمجھائے نہیں معلوم, کون لوگ ہمارے کو یہ مسئلے بتائے نہیں معلوم. ہم لوگ یہ سمجھے خیر و برکت عامل صاحب کا نہیں ملتی. عامل صاحب کا نہیں اگر خیر و برکت رہتی تو ہمارے سے پیسے کہیں کو لیتے تھے. ان کی خیر و برکت ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی, اور اللہ کہہ رہا ہے بندو تمہاری خیر و برکت میری عبادت میں رکھی ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں کاروبار سے خیر و برکت نہیں لی جاتی اس کے جو نمازی ہوتا ہے, جو 5 وقت کا نمازی عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ دربار الہی میں حاضر ہو کے نماز کے نذرانے اپنے رب کو پیش کرتا ہے, اس کو خیر و برکت ہوتی ہے کاروبار میں. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز, اللہ اس کو محتاج بننے سے محفوظ فرما دیتا ہے. وہ کبھی کسی کے سامنے بھیک مانگ لیتے نہیں پھرتا, قرضے مانگ لیتے نہیں پھرتا, بھائی ذرا ہیلپ کرو, بھائی ذرا مدد کرو, مصیبت کا وقت ہے ساتھ آؤ, پریشان آؤ نہیں کہتا. آج ایک باپ کے گھر میں 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بیوہ جان پریشان ہیں, 4 بچیاں ہیں. میں ایسے سینکڑوں ضعیف لوگوں کو بتاتا ہوں جن کے گھر میں 10 بیٹیاں بیٹھی تھیں, پریشان نہیں ہوئے, مسئلے شال پورے ہو گئے, پوروں کے شادیاں بھی ہو گئے, پوروں کے داماد بھی آ رہے, ماشاءاللہ گھر خاندان چل رہا ہے. پھر کیا بات ہے, ان کا نے 4 ہے انہوں پریشان ہے, ان کا نے 10 ہے انہوں پریشان نہیں. تو بولے پتا ہے صرف اتنا ہی ہے جواب اس کا, یہ نمازی ہے وہ نمازی نہیں ہے, اتنا ہی بس. میرے پیارے بھائی, ایک صاحب بولے, موٹی مثال ہے, بعض موٹے موٹے باتیں ہمارے بھائیوں کو گفٹ میں دینا پڑتا. ایک صاحب بولے مول صاحب, ایک صاحب کروڑ پتی ہے, لکھ پتی ہے, خوب پیسہ ہے, ان کے قریب مصیبت آتی کیسا, انہوں پریشان ہوتے کیسا, جبکہ غریب آدمی بیچارہ پیسہ نہیں ہے, مصیبت نہیں ہے, غریب ہی ہے, ہر حال میں پریشان ہے. تو میں نے کہا نعوذ باللہ, آپ نے پیسے کو قدرت بنا لیا ہے. آپ یہ ذہن بنا چکے ہیں, آج کل مسلمان بھائیوں کا یہ ذہن بن گیا پیسہ رہا تو مصیبت نہیں آتی, یا پیسہ رہا تو میں ہر مصیبت سے فائٹ کر لوں گا. یہ ذہن بنا ہوا ہے ہمارے بھائیوں کا, اللہ سدھار دے. میرے بھائی دیکھو, پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. پیسے کو سب کچھ سمجھنا یہ انسان کی کمزوری ہے, کم علمی ہے, کم عقلی ہے. پیسہ سب کچھ نہیں, یہ الگ بات ہے, ضرورت ہے دنیا کی, یہ الگ بات ہے, بہت سارے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں. لیکن اس کو اگر ہم اتنا بڑا درجہ دے دیں کہ قدرت کے درجے میں بٹھا دیں تو یہ بالکل غلط بات ہے. ایک آدمی اللہ کے دربار سے دور ہو جاتا ہے, لاکھوں روپیہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے, تو اس پر ایک مصیبت آتی ہے, وہ جاتا ہے لاکھوں روپیہ دیتا ہے, علاج کرا کے پھر آ جاتا ہے, پھر ابھی سکون نہیں لیتا, دوسری مصیبت آتی ہے, پھر پیسہ پھینکتا ہے, پھر مسئلے حل کر لیتا ہے, تیسرا مسئلہ حل نہیں ہوتا, پھر اس کے پاس کچھ نہ کچھ آفت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے دربار سے حاضر نہیں ہو رہا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بیچارے کا نے پیسہ ہے مسئلے حل کر لیا, پیسہ ہے مسئلے حل کر لیا. نہیں, اس کی دل سے پوچھو وہ کتنا پریشان ہے, وہ جانتا ہے, اس پر کیا گزر رہی ہے وہ جانتا ہے. مگر ایک غریب آدمی پیسہ نہیں ہے, اس کو اگر چھوٹی بھی بیماری آئی تو یہ بیچارے کے سامنے وہ بیماری موت کے برابر رہتی, کیونکہ نا غریب ہے, چھوٹی بھی بیماری اس کے لیے موت کے برابر ہے. مگر اللہ جانتا ہے میرا بندہ یہ بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا, تو پروردگار کے دربار میں اگر وہ سجدے کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ یہ سجدوں کی برکت سے وہ بیماری سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. یہ ہے سجدوں کا کمال. حالانکہ دونوں بھی انسان ہیں, مصیبت دونوں پر بھی آ سکتی ہے, لیکن پیسے والے پر آئی تو پیسے کے ذریعے مسئلے کو حل کر لیتا ہے, لیکن غریب پر آئی تو غریب تو وینٹیلیٹر پر لیٹنے کے لائق بھی نہیں ہے, دواخانے کے بستر پہ سونے کی سکت بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جس کے پاس سکت نہیں تو اس کو بیماری بھی نہیں, کیونکہ وہ مجھے سجدہ کرنے والا ہے. اس لیے میرے بھائی آج سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ اتنا بڑا مہربان ہے, اللہ ہم پر نوازش. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا پیسے والوں پہ مصیبت آتی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں آتی. مصیبت صرف اس پہ آتی ہے جو سجدے نہیں کرتا ہے, پریشانی اس کو اپنا دوست بنا لیتی ہے جو اللہ کی بارگاہ کے رکوع و سجود کو بھول جاتا ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اب اس میں کئی لوگ ایسے بھولے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک
تحفہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، سجدے کرنا بھول جاتا ہے، رکوع کرنا بھول جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. کیونکہ جس کے دل پر ایمان غالب ہوتا ہے، جس کے دل کے اوپر اللہ کا فضل غالب ہوتا ہے، جس کا مقدر میں جنت لکھی جاتی ہے، وہ نماز سے دور نہیں ہوتا. شاید آج ہمارے اوپر شیطان غالب آ گیا، دنیا کی محبتیں غالب آ گئی، اور ہم نے خود دوزخیوں میں اپنا نام لکھانا شروع کر لیا، ارادہ کر لیا ہے. اس لیے ہم نماز جیسی عظمت والی نعمت سے محروم ہو رہے، نماز جیسی عظمت والی نعمت سے محروم ہو رہے. میرے پیارے بھائی، ہم کو خود اللہ تعالیٰ سارے اختیار دے کے بھیج دیا، بندو یہ میدان ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ تلوار ہے، کیا کرنا ہے کرو. یہ دنیا ہے، یہ نماز کا وقت ہے، یہ مسجد ہے، یہ قرآن ہے، یہ تلاوت ہے، یہ کریں گے تو اس کا اجر یہ ہے، یہ کریں گے تو اس کا اجر یہ ہے. اللہ نے ساری چیزیں بتا دیا. پھر بتا دیا دیکھو یہ شراب خانہ ہے، اس میں شراب ملتی، یہ خواتین ہیں، لوگ جو ہے کاروبار کرتے، یہ لوگ ہیں، آپ اس سے کیا کرنا ہے کریے. یہ اگر کام کرو گے تو سزا یہ ملے گی. سارے اللہ تعالیٰ نے فارملز ہم کے سامنے ڈکلیئر کر کے ہم کو دنیا میں بھیجا. اب ایک صاحب بول رہے میں کوئی توفیق نہیں ہوئی نماز کی، بولے تو نہیں بھائی، توفیق تو آپ کے ساتھ لکھ کے دے دی گئی، آپ کو کوشش کرنا ہے. کیا کرنا ہے ذرا بولیے؟ کوشش کرنا ہے. ایک صاحب کو میں ایسے ہی جو ہے فون پہ نماز کے تعلق سے گفتگو ہوئی، مسئلے پوچھے، مسئلے پہ مسئلہ، بات پہ بات ہوئی، تو اب وہ صاحب میرے کو آخری میں کیا بول رہے ہیں 5 منٹ کے بعد، مولانا ذرا آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ذرا میرے کو فون کر کے اٹھا دیجئے نا. کہتے دیکھ رہے ہیں بھائی یہ عالموں کے ساتھ کتنا بھیانک سلوک ہے ہمارے بھائیوں کا. مسئلے پوچھے سے بہت ہے، مولانا اپنا ٹائم نکال کے مسئلے بیان کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ بولنے کے بجائے پورے ڈر گیا، ہیبت کھا گیا دوزخ کے عذاب سے، تو بول رہا مولانا ذرا آپ فون کر کے اٹھاؤ گے. اب اگر ہر میرا بھائی ایسا اگر بولنا شروع کر دیں گا تو پھر میں مطلب یہ ہوں گا کہ تو مولانا کو یاد سے نماز پڑھ رہا ہے. جو بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کو خود اٹھنا ہے. انہیں یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتا میرے امی نے اٹھائے، میرے بابا نے اٹھائے، میری بہن نے اٹھائے، میرے بھائی نے اٹھائے، میری بیوی نے اٹھائی. یہ بہانہ بھی اللہ کے دربار میں نہیں چلتا، کیونکہ ہماری نماز پڑھنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہمارے ماں باپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کو ان کی ذمہ داری ہے، ہم کو ہماری ذمہ داری ہے. اٹھنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ ہم کو کرنا ہے. اور سنو، بعض صحابہ کرام پر دن کے کاموں کی تھکن کی وجہ سے وہ راتوں کی نیند کے اندر اتنے غرق ہو جاتے تھے کہ ان پر فجر کی نماز کے اٹھنے کا خوف طاری ہو جاتا، تو وہ اپنے گھروں کے بجائے مسجدوں میں آ کے سونا شروع کرتے تھے، تاکہ مسجد میں سوئیں گے تو نمازی آئیں گے تو خود بخود ہم کو نماز کے لیے اٹھا دیں گے. ایسا خوف تھا، نماز کے چلے جانے کے خوف سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیے تھے. اور آج ہے میرے بھائی ہمارے اندر نماز پڑھنے کا ہی جذبہ نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں. تو اللہ رب العزت کہتا ہے میرے بندے تو جب میرے دربار میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم، تیرے گناہ سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی ہوں تو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ نعمت ملنے والی جگہ. یہ مسجد کیا ہے معلوم ہے؟ خدا کی قسم یہ پارلیمنٹ ہے مسلمانوں کا. یہاں سے پارلیمنٹ میں بیٹھے تو پورے ہندوستان کے مسئلے حل ہوتے. مسلمان آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا، تو مسلمان کے ہر گھر کا، ہر کاروبار کا، ہر تجارت کا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ ہمارے لیے پارلیمنٹ ہے میرے بھائی. یہاں ہمیں آنے کی عادت ڈالنا چاہیے. آئیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ آئیں گے بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو سرکار کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ نمازی بن جائیں، ہم لوگ متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے بن جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے بن جائیں. اے اللہ ہم گناہگار بدکار تجھے سجدہ کر رہے ہیں، مولا تو قبول فرما لے. اور مولا ہمیں ہر دم، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے پکارنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.
ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے۔ الحمدللہ سرکار کی نالین پاک کے صدقے و طفیل سے تحریک صدائے اسلام کا ایک روزہ ریاستی سنی کانفرنس و جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکی گراؤنڈ عیدگاہ بلالی ماساپ ٹینک پر 12 جنوری بروز اتوار صبح 8 بجے سے عشاء کی نماز تک الحمدللہ منعقد ہوگا، جس میں الحمدللہ سرکار کے صدقے میں 5 بیرونی علماء اکرام کے خصوصی خطابات رکھے گئے ہیں، اور تقریباً حیدرآباد اور سکندرآباد آندھرا پردیش لیول کے بھی تقریباً 10 سے 12 علماء اکرام کے خطابات ہوں گے، اور 40 علماء اکرام کی آمد ہوگی، اور مشائخین عظام کا پرنور ماحول ہوگا۔ آپ تمام عاشقان رسول سے خواہش کی جاتی ہے خود بھی آئیں اور اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو ریاستی سنی کون الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج جمعہ مبارکہ کی اس مقدس و مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان پر ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑے احسانات فرمائے ہیں، انعام فرمائے ہیں، اور آج بندے کو ضرورت ہے کہ وہ ہر انعام پر اللہ تعالیٰ کے غور کرے، فکر کرے اور پھر شکر ادا کرے۔ دیکھیے معزز سامعین اکرام، اسلام کی تعلیمات میں نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ بھی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کیا کرو، اور خود نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہر روز صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
مسجد میں جائزہ لیتے کہ کون حاضر ہے.